پروگرام ایمان کا بانی۔ پولوس رسول اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ میرے ایمان کا بانی، میری نجات مسیح۔ سامعین، میں ہوں آپ کی میزبان شاہین غوری، اور میں ہوں ندیم شاکر۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں اس بات کے لیے بہت خوشی ہے کہ آپ نے اپنے خطوط کے ذریعے سے نہ صرف ہمارے ساتھ رابطہ رکھا بلکہ اپنی پسندیدگی اور خوبصورت رائے کا بھی اظہار کیا، جس سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے کہ ہم کلام مقدس کی زندگی بخش سچائیوں کو آپ کے ساتھ بانٹ سکیں۔ جی سامعین، کلام مقدس کی سچائیاں ہمیں پوری تحریک دیتی ہے کہ ہم آپسی میل ملاپ کی روح سے بھرے رہیں، لیکن آپ کی خیریت معلوم کرنے اور اس تعلیم سے حاصل ہونے والے شخصی تجربات کے بارے میں جان کر ہماری خوشی دگنی ہو جاتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند آپ کو یوں ہی سچائی کو جاننے، پرکھنے اور اس میں جڑ پکڑنے کی استطاعت فرمائے۔ بے شک سامعین، ہم اپنے پروگرامز میں گزشتہ کئی ہفتوں سے خداوند یسوع کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جن میں ہم نے آپ کو ان کی پیدائش اور بچپن کے علاوہ آپ کو خداوند یسوع کے معجزات اور ان کی تعلیمات کے بارے میں بتایا ہے۔ جی ہاں، اور جب خداوند یسوع مسیح، جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، جب وہ 30 سال کے ہوئے تو انہوں نے 12 آدمیوں کو اپنی پیروی کے لیے الگ کیا، جنہوں نے 3 سال ہر جگہ ان کے ساتھ سفر کیا، اور انہوں نے ان کو بیماریوں سے شفا دینے، بدروحوں پر اختیار بخشنے کے علاوہ تعلیم بھی دی، اور اپنی 3 سالہ خدمت کے بعد وہ یروشلم کی جانب اپنی موت کے لیے روانہ ہوئے۔ جبکہ اگلے چند پروگرامز میں ہم آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو ان کی زندگی کے آخری ایام میں ان کے ساتھ پیش آئیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیسے ایک گدھی کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوئے۔ خداوند یسوع کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے خدا نے حضرت ابراہیم سے یہ عہد باندھا تھا۔ یہ وعدہ ہمیں پیدائش کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 1 تا 3 آیت میں ملتا ہے، جسے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گی۔ سنیے کہ خدا حضرت ابراہیم سے کیا وعدہ فرماتا ہے۔ اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔ جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب کے 22ویں باب کی 18ویں آیت سے تلاوت کریں تو یہاں یوں لکھا ہے، اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ سامعین، خدا نے حضرت ابراہیم سے یہ عہد باندھا کہ وہ اس کی اولاد کے وسیلے سے تمام قوموں کو برکت بخشے گا۔ پیارے ساتھیو، وہ خداوند یسوع تھا جس کے بارے میں خدا نے حضرت ابراہیم سے عہد کیا تھا۔ خداوند یسوع خدا کے وعدے کے مطابق دنیا میں آئے۔ میں چاہوں گی آپ سنیں کہ حضرت یرمیہ نے کئی نسلوں پہلے خداوند یسوع کے لیے کیا لکھا، جو کہ ہمیں یرمیہ نبی کے صحیفے کے 23ویں باب کی 5 تا 6 آیت میں ملتا ہے۔ یہاں یوں لکھا ہے کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خدا فرماتا ہے کہ میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا، اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی۔ اس ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا، اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا، خداوند ہماری صداقت۔ عزیز سامعین، اب ہم زبور نمبر 132 کی 11ویں آیت کی تلاوت سنیں گے۔ یہاں خدا کا حضرت داؤد کے ساتھ وعدہ ملتا ہے۔ خداوند نے سچائی کے ساتھ داؤد سے قسم کھائی ہے، وہ اس سے پھرنے کا نہیں کہ میں تیری اولاد میں سے کسی کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا۔ سامعین، ہم آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ خدا نے مسیح خداوند کو دنیا میں بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے کہ مسیح ہی اس کے لوگوں کو حقیقی طور پر چھڑانے اور نجات دینے والا ہے، کیونکہ خداوند یسوع ہی وہ ہے جس کو خدا نے ہمارے لیے بھیجا، اور مسیح کے حوالے سے ہونے والی تمام پیشن گوئیوں پر وہ مکمل طور پر پورا اترتے ہیں۔
اس سے پہلے کہ ہم اس پروگرام میں آگے بڑھیں، کیوں نہ ہم ایک خوبصورت گیت سنیں؟ جی ندیم صاحب، بالکل. آئیے سامعین یہاں پر ایک خوبصورت گیت سنتے ہیں اور باقی اپنی بات چیت کا ہم دوبارہ سے آغاز کریں گے گیت کے بعد. جائے کس کے پاس گناہگار، یسوع ہے زندگی، موت سے کرتا ہے وہ ہی پار، یسوع ہے زندگی، زندگی روحانی، زندگی گر پانی، دلہن بھی کہتی آ، یسوع ہے زندگی، تو جو سنتا ہے کہتا جا، یسوع ہے زندگی، ساری قومیں آئے، آب حیات وہ پائے، وہ دیتا ہے سبوں کو، یسوع ہے زندگی، اس کی موت کا تم حاصل لو، یسوع ہے زندگی، نقدی نہیں لانا، اس کے فضل سے پانا، ابھی آپ ایک خوبصورت گیت سن رہے تھے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر کوئی بھی گیت آپ اس پروگرام میں سننا چاہتے ہو اپنی پسند کا، تو آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں یا ہمیں SMS کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کی پسند کا مسیحی گیت اس میں شامل کر سکیں. جی معزز سامعین، کئی نسلوں سے بنی اسرائیل اپنے نجات دہندہ کے آنے کے منتظر تھے، اور جب خداوند یسوع آیا تو انہوں نے اسے مسیح ابن داؤد کے طور پر پہچان لیا. اور جب خداوند یسوع یروشلم کے شہر کے قریب پہنچے تو 2 اندھوں نے انہیں پکارا، اے خداوند، اے ابن داؤد، ہم پر رحم کر. خداوند یسوع وہاں رکے اور ان کی بینائی بحال کر کے انہیں برکت دی. پھر وہ یروشلم کی طرف روانہ ہوئے. پیارے ساتھیو، جیسے ہی خداوند یسوع یروشلم کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا، سامنے گاؤں میں جاؤ، وہاں تمہیں گدھی کا جوان بچہ ملے گا، اسے کھول لاؤ، اور لوگ تم سے پوچھیں گے کہ کیوں کھولتے ہو، تو ان سے کہنا خداوند کو اس کی ضرورت ہے. وہ گدھی کے جوان بچے کو خداوند یسوع کے لیے لائے اور اس پر کپڑا ڈالا، اور خداوند یسوع گدھے پر بیٹھ کر یروشلم میں داخل ہوئے. یہ بذات خود پیشن گوئی کی ایک اور تکمیل تھی، اور یہ تکمیل کئی نسلوں سے پہلے مسیح کے حق میں کہی گئی تھی. اگر ہم اس کو پڑھنا چاہیں تو
حضرت زکریا کے صحیفے 9 باب کی 9 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ سامعین، جس طرح خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے، اس بات کی پیشن گوئی بھی ان کی پیدائش سے کئی نسلوں پہلے کی گئی تھی۔ سامعین، آئیے ہم مقدس متی کی انجیل اس کے 21ویں باب کی 6 تا 11ویں آیت سنتے ہیں۔ بس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے، اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں سے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی پکار پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے، یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا، یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ عزیز ساتھیوں، بنی اسرائیل کو ان تمام پیشن گوئیوں کا علم تھا جو نجات دہندہ مسیح کے بارے میں کہی جا چکی تھی، اور اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ خداوند یسوع ہی ہے جس کا وعدہ خدا نے حضرت ابراہم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت داؤد سمیت دوسرے انبیاء کے ساتھ فرمایا ہے۔ تاہم یہ لوگ عقیدے میں اپنے نجات دہندہ مسیح اور بچانے والے کے بارے میں غلطی پر تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جب مسیحا آئے گا تو وہ انہیں سیاسی طور پر رومی سلطنت سے، جس نے بنی اسرائیل پر قبضہ کر لیا تھا، اس سے انہیں نجات دلائے گا۔ وہ اس بات کو ہرگز نہیں سمجھ پائے تھے کہ خدا یسوع کو ان کے بدترین دشمن شیطان سے بچانے کے لیے بھیجے گا۔ وہ سیاسی طور پر آزادی کے خواہشمند تھے، اور ان کو گناہ اور شیطان سے آزادی پانے کی ہرگز فکر نہ تھی۔ اور یوں ہوا کہ جب وہ یروشلم میں داخل ہوئے تو انہوں نے تعریف کرنے اور ہوشنا ابن داؤد کے نعرے لگانے کے کچھ ہی دن بعد ان میں سے بہت سے لوگ خداوند یسوع کے خلاف ہو گئے اور ان کو مصلوب کرنے کا نعرہ لگایا۔ پیارے سامعین، ہم آج کے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ اختتام سے پہلے ہم آج ہونے والی تمام باتوں کو پھر سے آپس میں دوہرا لیں۔ سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب جان لیں کہ ناصرت کے خداوند یسوع نے ان تمام پیشن گوئیوں کو پورا کیا جو نجات دینے والے، نجات دہندہ مسیحا کے بارے میں کہی جا چکی تھی، جسے خدا نے دنیا میں بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ جی ہاں شاہین، بے شک خداوند یسوع نے ان تمام وعدوں کو جو خدا نے حضرت ابراہم، اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت داؤد سے مسیحا کی پیدائش کے حوالے سے کیے، ان کو پورا کیا، بلکہ انہوں نے خدا کی روح کی قدرت کے بارے میں ہونے والی تمام پیشن گوئیوں کو بھی پورا کیا، اور گدھی کے بچے پر سوار ہو کر ان کے یروشلم میں داخلے کے بارے میں کئی سال پہلے پیشن گوئی کی تھی جو پوری ہوئی۔ ساتھیوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خداوند یسوع ناصری در حقیقت خدا کے وعدے کے مطابق ہمارا مسیحا ہے، اور خداوند یسوع ہی ہے جس کا وعدہ خدا نے نبیوں سے کیا تھا، اور وہی دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ سامعین، ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا اس سچائی پر یقین رکھنے کی آپ کو توفیق عطا کرے۔ خدا تعالیٰ آپ کو برکت دے تاکہ ہم ان ساری باتوں کو اچھے طور پر سمجھ سکیں اور اپنے نجات دہندہ کو یسوع مسیح کو قبول کر سکیں۔ تو سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ پروگرام کو ہم ختم کریں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کا ایڈریس نوٹ کر لیں۔ پروگرام ایمان کا بانی، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان۔ فون کال اور SMS کے لیے 030533777310۔ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے شاہین اور ندیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔